موت کا ہیجان انگیز رقص اور فضاؤں میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ماؤں کے بین، کہیں کوئی بیٹا چیخ اٹھا کر یتیم کر دیا گیا، کہیں کسی بہن کا ماں جایا قتل ہوا، تو کہیں کسی بوڑھے باپ کی لاٹھی توڑ دی گئی۔ سنگ دلی ان مظالم کے بعد بھی نہ تھمی۔ کہتے ہیں کہ گولی اندھی ہوتی، مگر گولی چلانے والے تو نہیں۔ بربریت کراچی میں وہ رہی کہ معصوم پھول بھی رون دیے گئے۔ قرآن پڑھ کر گھر کو لوٹتی 5 سالہ معصوم لائبہ کے سینے میں گولی اتارنے والوں کے سینے میں دل اور دل میں رحم ہوتا تو لائبہ کے والدین اپنی اکلوتی اولاد سے محروم نہ ہوتے۔ ظلم کی یہ قیامتیں جھیلنے والے جب بے بسی میں مدد کے لیے پکار اٹھے، تب بھی فصیل جاں سے گزر جانے والوں کی آہ بکا کسی ایوان کی اونچی فصیل کے پار نہ جا سکی۔ موت کے اس کھیل میں 5 بہنوں کا شہزادوں سا بھائی اور بوڑھی ماں کی آنکھ کے تارے کو اس کی آنکھوں کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح ہسپتال کی طرف دوڑی۔ یہ دن تم پہ بھی آئیں گے، کسی کے گھر اجاڑو گے، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی دنیا برباد کر دی، برباد کرنے والوں۔ مگر جب ہسپتال آیا تو اس کی آغوش میں سمٹا اس کا بیٹا اس کے لیے وہ عظیم بوجھ بن چکا تھا کہ بس خدا کی پناہ۔ یہ کراچی والوں کی بدقسمتی ہے یا ریاست اور اس کے کل پرزوں کی ہٹ دھرمی کہ عین اس وقت جب آگ برس رہی تھی اور گولیاں سینوں سے پار ہو رہی تھیں، لوگ بے یار و مددگار گھروں میں قید پڑے رہے۔ باہر گولیوں کے ذریعے موت بانٹی جا رہی تھی اور گھروں میں فاقے جان لے رہے تھے۔ خوف، بھوک اور بے کسی کے عالم میں نقل مکانی بھی کوئی آسان کام نہ رہا۔ کھانے کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کیا بولے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، بچے رو رہے ہیں، سب بچے بیماری ہم نے بختر بند منگوائی ہے کہ آ جائیں تو کہہ رہے 15 منٹ میں آتے ہیں، 20 منٹ میں آتے ہیں۔ ہم کل سے برقعے پہن کے بیٹھے ہوئے بھوکے پیاسے، بچے کو خسرہ نکلا ہوا، اماں کی طبیعت خراب ہے، اتنی مشکل سے ہم لوگ نکل کے آئے نا کہ بتا نہیں سکتے ہم لوگ نا امیدی میں نہ چاہتے ہوئے بھی موت کے منتظر بن گئے۔ یہاں کا دستور ہے کہ ہمیشہ بربادیوں کے بعد ہی اختیار حرکت میں آتا ہے، اور وہ بھی یوں کہ بے بسوں کی بے بسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگ منتظر تھے کہ ان کی حکومت ان کی مدد کو آئے گی، لیکن وہ آئی بھی یوں کہ جو مظلوم تھے وہ اور سہم گئے۔ 5 دنوں میں نامعلوم قاتلوں کے ہاتھوں 110 لوگوں کا قتل کوئی مذاق ہے اور نہ ہی عام سی بات، لیکن وہ جو مار دیے گئے، ان کی روحیں اور وہ جن کے اپنے ان سے بے قصور بے جرم چھین لیے گئے، سب کو یقین ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، نہ کوئی مقدمہ ہوگا، نہ عدالت لگے گی، نہ ہی کوئی مجرم کٹہرے میں ہوگا۔ نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینان تھا، رزق خاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ ہمارے ساتھ چلنے کا دکھائے۔ ہمارے دوست ہیں تھوڑے روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان کی طرف میری آنکھ دیکھی گئی تو پھر وہ سب کچھ ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوریبڈی، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر، میں ہوں مہر بخاری۔ ناظرین، جو قتل و غارت کراچی کے اورنگی ٹاؤن اور قصبہ کالونی اور کٹی پہاڑی میں جاری تھی، حکومتی کوششوں کا نتیجہ کچھ یوں نکلا ہے کہ وہ اب کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل چکی ہے۔ ہم کراچی میں کبھی تیسرا ہاتھ تلاش کرتے ہیں، کبھی بیرونی مداخلت کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن سیاست دانوں کی بھامی دشنام ترازیاں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ کراچی کا اصل مسئلہ سیاسی ہی ہے۔ کسی کو کمشنری نظام پر اعتراض ہے تو کوئی ان حالات میں بھی مفاہمت کے تانے بانے بننے میں مگن ہے۔ کبھی ایک وفاقی وزیر پر 90 کی ٹیلی فون لائنز کاٹنے کا الزام دھرا جاتا ہے تو کہیں ایک صوبائی وزیر کے بارے میں یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ جیل میں جا کر ایک ایسے شخص سے ملاقات کر رہے ہیں کہ جو ان کے حریف تازہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوسری طرف ایوان صدر میں جناب آصف علی زرداری اپنی ایک حلیف جماعت کے وفد سے ملاقات کرتے پائے جاتے ہیں کہ جو کراچی میں ایک طاقتور فریق بھی ہے۔
कराची में जारी गारत गरी से साफ साफ महसूस हो रहा है कि हुकूमत की बगल में है तो छुरी लेकिन मुंह पर राम राम है। सवाल यह है कि सियासी मुफादात का हसूल कराची में कब तक क़यामत ढाता रहेगा। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर। हमारे साथ दे रहे हैं MQM के सीनियर रहनुमा और MNA वसीम अख्तर साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ ANP के सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं बशीर जान साहब। लेकिन इससे पहले गुफ्तगू का आगाज हो, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहेगा। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको बताएंगे लियारी में भी ओपन फायरिंग शुरू हो चुकी है और आम शहरी जो हैं वो असलहा पकड़ के ये गवाही दे रहे हैं कि हमें अब भरोसा इस हुकूमत पे नहीं रहा। अमन व अमान की सूरत हाल को इसको बहाल करने के लिए हम जो है खुद काम करेंगे। इसी के साथ साथ एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो लियारी में ओपन फायरिंग जारी है। आम शहरियों ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया है और रहमान मलिक साहब की ये स्टेटमेंट कि कटी पहाड़ी में शायद कोई ऐसा घर मौजूद नहीं होगा जिधर असलहा मौजूद नहीं है या जिधर मोर्चे नहीं बने हुए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि लियारी की सूरत हाल आखिरकार क्या है, जिधर लोग जो हैं वो धंधलाते फिर रहे हैं सड़कों पर और ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमें अब हुकूमत बेभरोसा नहीं रहा, हम लॉ एंड ऑर्डर और अमन व अमान को बहाल करने के लिए खुद काम करेंगे, खुद कार्रवाई करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमें नबील गबोल साहब भी ज्वाइन करेंगे, लियारी से ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मगर इससे पहले वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। नबील गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइएगा कि लियारी में 4 लोग हलाक हो चुके हैं। अभी जब हम बात भी कर रहे हैं फायरिंग जो है वो कंटिन्यूड मुसलसल जारी है। आम लोगों के अभी हम लोगों को दिखाएंगे भी, उधर जो लोग हैं वो असलहा लेके दंदनाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं रहा अब हुकूमत में। आप पहले भी ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कह के कि रेंजर्स भी जब उधर तैनात किए जाते हैं तो वो कोई काम नहीं करते या जो टारगेट लिस्ट पे लोग हैं उनको नहीं अटैक करते, उनके साथ चाय शाय पीते हैं, उनके साथ फिर रहे होते हैं। बल्कि अभी क्या सिचुएशन है लियारी की जनाब? देखिए आज सारा दिन मैं इसी मसले के ऊपर जो है हमारी मीटिंग हुई है CM हाउस में, रहमान मलिक साहब से भी और होम मिनिस्टर सिंध के साथ भी और खुद होम मिनिस्टर सिंध भी वहाँ पर गए थे। और अल्टीमेटली ये हुआ है कि जो वहाँ पर लोगों ने मुजाहरे किए और मुजाहरीनों ने जो वहाँ पर रोड ब्लॉक किए थे वो अब उन्होंने खोल दिए हैं। पोजीशन ये है कि आज सारा दिन फायरिंग जो है वो 2 ग्रुपों में जारी था। लियारी के अंदर ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है और गवर्नमेंट ने बल्कि आज इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ने ये वाज़ेह मैसेज दिया है कि अब ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो इलाके के लोगों के सुकून को जो है। नया क्या है गबोल साहब, पहली दफा कहा है रहमान मलिक साहब ने? नहीं, मेरे ख्याल में रहमान मलिक साहब ने जो कटी पहाड़ी में कारनामे अंजाम दिए हैं वहाँ पर आपने देखा है कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा इलाके को 5 दिनों बाद 5-6 दिनों के बाद क्या लियारी में हम कोई मुख्तलिफ सूरत हाल देखेंगे? रेंजर्स को डिप्लॉय नहीं किया पहले 5 दिनों में आपने कटी पहाड़ी के इलाके में? देखिए पहले जो वहाँ पे कटी पहाड़ी में 4 दिन तक कोई वहाँ पर एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जब एक्शन हुआ तो आपने देखा कि 1 घंटे के अंदर ही पूरा एरिया क्लियर हुआ। हम चाहते हैं कि जो अनासर, क्योंकि लियारी के अंदर जो अब हो रहा है वो ये हो रहा है कि लियारी के अंदर बाहर से लोग आकर लियारी के अंदर कोशिश कर रहे हैं लियारी के अमन को तबाह करने की, बाहर से वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो है कौन से लोग गबोल साहब? जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है कराची के, जो दूसरे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो कराची के सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब लियारी को निशाना बना रहे हैं बाहर से आकर। तो ये तो खैर मैंने आपको पहले भी कहा है और ये सबको ऑन रिकॉर्ड है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स तो पूरी कराची में है, लियारी में भी है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि बड़ा स्ट्रिक्ट इनके खिलाफ जो है कार्रवाई, चाहे वो किसी भी हिस्से में, कराची में हो, लियारी के अंदर हो, चाहे पहाड़ी, चाहे वो कस्बा कॉलोनी। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। MQM तो लियारी में मौजूद नहीं है, तो आप बाहर से जो इशारा कर रहे हैं कि क्रिमिनल अनासर उधर आ रहे हैं, पहले तो ये एक तो क्लैरिफाई कर दीजिएगा लियारी की अभी जिम्मेदारी किसने संभाली हुई है, कौन कंट्रोल में? उधर जुल्फिकार मिर्जा साहब की मानी जाती है आपकी? देखें जी, जुल्फिकार मिर्जा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मिनिस्टर है और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर को जो है होम मिनिस्टर देख रहे हैं मंजूर वसान साहब, और आज सारा दिन मैं उनके साथ था इसी लियारी के हवाले से, और फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी खुद देख रहे हैं और ज़ाहिर मैं इलाके का MNA हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने वहाँ पर जो है
जाकर मीटिंग्स की और उन ग्रुप्स के जो लोग जो मुतासरीन हैं और जिन्होंने रोड ब्लॉक किए उनको भी बुलाकर सीएम हाउस में उनके साथ मीटिंग्स की है और इसीलिए अब वहां पर जो है अमन अमान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब। अमन व अमान कहने को हो चुका है मगर अभी भी फायरिंग जारी है। जब हम आपसे बात करें, मैं आपकी जानिब आऊंगी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी की नई स्ट्रैटेजी के ऊपर कि ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना जो है वो छोड़ दीजिए, यानी कि छिछोरे शोधे ओछे हथकंडे, क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं आपका सवाल नहीं समझा, किसने लफ्ज इस्तेमाल किया? एमक्यूएम ने जनाब, मैंने नहीं। एमक्यूएम वाले नाराज हैं और नाराज दोस्त जो काफी अरसे तक हमारे साथ रहे वो अक्सर उनको अब हम ओछे और छोटे या छिछोरे लगने लगे हैं। मैं नहीं समझता किसी जिम्मेदार आदमी ने ये बात की है। अगर वो की भी है तो डिप्टी कन्वीनर साहब ने बात की है, खुद उनको अपनी बात पर गौर करना चाहिए। सियासत में शाइस्तगी एक बड़ी चीज़ है और अगर इसी तरह की जुबान किसी और के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, बल्कि तल्ख की जा सकती है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि कोई भी सियासी पार्टी हो, किसी के भी खिलाफ हो। आपके नजदीक अल्ताफ हुसैन साहब जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार शख्सियत होंगे एमक्यूएम की, आपके ऊपर सूरत हाल खराब करने की डायरेक्ट जो है वो जिम्मेदारी भी आप पे डाली गई है। आपको झूठा भी कहा गया है, आपको मुनाफिक भी कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि आप साजिशें कर रहे हैं। मेहर देखें, अब सबको पता है साजिश कौन करता रहा है, किसका क्या किरदार रहा है। मैं मुझे नहीं पता कौन करता रहा है जनाब, नहीं बनना चाहूंगा। अच्छा, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन जो को आप मुझसे कहलवाना चाह रही हैं, जो जब तक मैं नहीं चाहूंगा मैं नहीं कहूंगा। देखिए, मैं कसम से कुछ कहलाना नहीं चाह रही, वाकई नहीं पता, आपका इशारा कहीं भी हो सकता है जनाब। मेरी बात सुन लें आप। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल अंदाज में बात करनी चाहिए। आपको थोड़े दिनों पहले एक वाकया याद होगा, वसीम भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में, एक कौमी असम्बली के बाहर एक तलखी हुई चौधरी निसार और वसीम के दरमियान या एमक्यूएम के दरमियान, तो वो एक दूसरे की बहू बेटियों तक जा पहुंची। तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैं नहीं समझता कि अच्छी जुबान या कमतर जुबान इस्तेमाल करके हम कोई अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। वसीम अख्तर साहब, इससे पहले मैं पीपल्स पार्टी से भी पूछूं, मुझे ये बताइएगा कि 18 टाउन से हट के जो कराची को 5 अजला में तब्दील कर दिया है, शर्की, जिला जनूबी, गरबी, वसती और मलीर के, यकीनन कमिश्नर भी हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी ही लगाएगी, तो अमन व अमान बहाल करने की जिम्मेदारी भी अब पीपल्स पार्टी की होगी डायरेक्टली। तो करने देना आप, फिर क्या मसला है? किसने रोका है? इनका पावर में है, हुकूमत है इनकी, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब थी सबको, पाकिस्तान को पता था, जिस वक्त हमारी ज़रूरत होती थी तब इनके जो तरीक़ेकार थे और जो इनका एटीट्यूड था वो उस पूरे मुल्क ने देखा है। और उसके बाद जब काफ लीग ने ज्वाइन कर लिया तो फिर जिन्होंने प्रपोज किए थे नाम और जो साथ चले थे 3.5 साल, उनके लिए जो कल ज़बान बोली गई, जो हरकतें की गई, जेल में जाके दहशतगर्दों से मिलना, प्लानिंग करना, जमात इस्लामी के एक दहशतगर्द के साथ बैठना, तो मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। मेहर, पूरे मुल्क को पता है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और जहां तक ताल्लुक है, आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की, वो बिल्कुल इनके पास पावर है, बिल्कुल करें। ये भी अवाम देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है। 3.5 साल तो ये काम किया नहीं। अब जब एमक्यूएम हटी और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, जो कि उसका हक भी बनता है, और ऐसी कोई बात नहीं, जमहूरियत में अपोजिशन होती है, तो उसको इन्होंने अच्छी तरीके से भी ले सकते थे। मगर इस किस्म के हथकंडे करके, इस किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स करके ये समझते हैं कि एमक्यूएम को खुदा ना खास्ता ये जेर कर लेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त का तयन इसलिए किया गया है, स्पेसिफिकली इस वक्त का तयन इसलिए किया गया है क्योंकि एमक्यूएम अलहदा हुई है। जी देखें, हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मैटर है, हम इन पे भी गिला नहीं करते। इनका जो काम है वो करें, हमारा जो काम है वो हम करते हैं। कोई दुश्मनी तो नहीं हुई है इनसे। नहीं तो वसीम अख्तर साहब, क्या बात है कि पीपल्स पार्टी कहती है हमारे दरवाजे अभी तक खुले हैं, आप कहते हैं दीवार से लगाने का अमल बंद करवाया जाए। देखिए वो टाइम, मेहर, वो अभी मेरे ख्याल में हम लोग पॉजिटिव बात कर लें तो बहुत बेहतर है। वो टाइम निकल चुका है, हमने रिजाइन कर दिए हैं और हम ऑपोजिशन करना चाह रहे हैं। हमारा मतलब पीछा छोड़ दें, साफ जो बात है। जब इनके यहां से ये आ रहा है कि मनाते मनाते थक गए, तो हम भी अब ये कह रहे हैं कि हमारी जान छोड़ दें भाई, हम ऑपोजिशन करना चाह रहे हैं और कोई खुदा ना खास्ता दुश्मनी नहीं करना चाह रहे।
ہم ایک اچھی مضبوط اپوزیشن کریں گے جہاں غلط پالیسیز کو کرٹیسائز چلیں میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں، بری بات نہیں ہے، ایک وقفہ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد بشیر جان صاحب کی جانب بھی آنے، بیکاز ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں مثبت یعنی کہ پازیٹیو بات کرو، پیپلز پارٹی کہتی ہے نرم زبان استعمال کرو، پریس کانفرنس سے آپ کی عجیب عجیب باتیں کہتی ہیں، سازش کا ذکر آپ کرتے ہیں، جھوٹا اور منافقت ہونے کا ذکر آپ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو سینئر وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی مفاہمت کی، جو بڑا برداشت کر لیا ایم کیو ایم کو، آخرکار بات کیا ہے، کس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ واپس آنے کا شکریہ بشیر جان صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب اپنا موقف بہت مختلف طریقوں سے واضح کر چکے ہیں، ڈائریکٹلی بات کر چکے ہیں، اسفندیار ولی صاحب کو یہ کہہ بھی چکے ہیں، وارن بھی کر چکے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن میں قتل و غارت کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ شاہی سید صاحب جو زہر پبلکلی بھی اگل جاتے ہیں وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آج اب ایم کیو ایم کے خلاف جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں، مگر آپ کا یہ سیاسی موقف جو ہے، کیا یہ آپ کی جماعت، آپ کے حامیوں کے لیے ان دا لانگ رن جو ہے وہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں مہر، بات یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارے لیڈران جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اگر کی ہوگی تو ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کس نے بات نہیں کی کوئی؟ ہم نے دیکھیں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ہم کسی کی مخالفت میں نہیں بات کی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، ہمارے لیڈران نے بھی کہی ہوگی اور دوسرے لوگوں نے بھی کہی ہوگی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو دکھا دوں، یہ چھوٹی موٹی بات ہے نہیں، آپ ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے۔ کہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں بھی ہوگی ہم نے یا ان نے تو وہ غلط ہے۔ ہم کسی کی مخالفت میں پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ ہمارا یہ موقف ہے، ہماری پارٹی کا ہمارا یہ موقف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے یہ نظام درست ہے، ہم کسی کے مخالفت میں نہیں گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روڈوں پر کراچی میں جو کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ کٹی پہاڑی ہو یا گلشن چورنگی، وہ ہریانہ کالونی ہو یا بنارس، جو کچھ ہوا یہ ایک دم پیدا کردہ نہیں، بلکہ یہ ان باتوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہماری تجویز یہ ہے، ہماری پارٹی کی تجویز یہ ہے کہ خدا را اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن برقرار رہے تو ہمیں ٹاک شوز سے لے کر، اپنے پریس کانفرنسوں سے لے کر، اپنی تقاریروں سے لے کر ہر جگہ پر امن کی بات کرنی ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات کرنی ہوگی، اور اپنے اندر جذب کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ کہ کوئی اونچا بڑا عہدہ رکھنے والے کسی ایسے ذمہ دار نے اگر نفرت پھیلائی ہو، کوئی ایسی بات کی ہو تو اس کو بھی دستبردار ہو جانا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے اپنے عہدے سے؟ اگر نہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر کسی ذمہ دار نے یہ بات کہی ہو تو انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سیاستدان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کا دل گردہ اتنا ہو کہ اس میں برداشت کا مادہ ہو، وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے۔ دیکھیں بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن بات سننے کی قوت ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہماری پارٹی کی صاف ستھری یہ تجویز ہے کہ کراچی کے امن کے لیے ضروری ہے کہ روڈوں پہ جو لڑ رہے ہیں وہ لڑائی شاید اس گفتگو اور ہمارے اس انداز سے پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام سیاسی لیڈران کو اور سیاسی پارٹیوں کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کسی کی موت کی باعث بنتی ہے، کسی کے گھر کے جلنے کی باعث بن سکتی ہے، کسی بس میں فائرنگ کے باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ کراچی کے شہری، یہ باتیں تو آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں جناب، مگر عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً کیا ہوتا ہے گراؤنڈ پہ؟ میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عملاً یہی ہو رہا ہے۔ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں، آپ کے اتنے اکسانے کے باوجود بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہے جناب، آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، آپ کے گھر والے اللہ سلامت رکھے انہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ابھی اس کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ عام آدمی کی زندگی اور اس عام آدمی کے سر اور مال کو سیکور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ایسی بات نہ کریں جس سے تلخی
پیدا ہو جس سے کارکنوں میں جوش پیدا ہو جو لڑنے کا باعث بنے. لہٰذا میری یہی اپیل ہے دونوں بڑی پارٹیوں سے کہ خدارا اسمبلی کا فلور موجود ہے, ہمارے پاس اپنے اجلاسوں کے لیے جگہ موجود ہے, ہمیں اگر ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی ہو تو ہم وہاں جا کر ڈسکس کریں. ایسے فورم پہ ہم آ کے ایک دوسرے کے خلاف زیر افشائی نہ کرے, چاہے ہم بھی ہو کوئی بھی ہو, ایسی باتیں نہ کرے جو عوام میں لڑائی کا باعث بنے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت اگر ہم یہ کہیں کہ رینجر امن لائے گی, پولیس امن لائے گی, یہ بھی حقیقت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا تعاون بھی ضروری ہے. اور عوام کا تعاون اس صورت میں آ سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں. وسیم اختر صاحب, کیا بات ہے کہ یہ بات سمجھنے میں اتنے سال لگ گئے, اتنا خون بہہ گیا, اتنی عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی, اتنی بچیاں یتیم ہو گئیں. کیا بات ہے, یہ زبان کو لگام دینے کی بات آپ کو 3 سال میں پتہ لگی؟ جناب میں تو دکھانا چاہ رہی تھی کہ لیڈران کیا کہہ چکے ہیں. ادھر آ کے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعت کا موقف یہ ہے, باہر نکل کے آپ سب جو کرتے ہیں اس کا کیا کیجئے؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کول اور بیل میں بات تو سوال مجھ سے کیا آپ نے. جی وسیم اختر صاحب, اس نہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. ٹالرنس نہیں, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, مگر پوائنٹ یہ نہیں ہے یہاں کوئی, اگر آپ قصبہ اور اورنگی کا جو حادثہ ہے 3 دن جو ہوا ہے وہاں اس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا مہر تو پورے شہر میں یہ خون پھیلا ہوا ہوتا, مگر اس جگہ پہ صرف 3 دن لگاتار فائرنگ ہوئی ہے. ایک ٹولہ جو پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے نیچے رہائشیوں پہ فائرنگ کی ہے, چاہے وہ پشتو سپیکنگ ہو چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو. عوام مشکل میں تھی وہاں, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن 4 دن بلکہ نہ رینجرز نہ پولیس کوئی پرسان حال نہیں تھا. حکومت نظر نہیں آ رہی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کے وزراء کو وہاں جانا چاہیے تھا, کیمپ ڈال لیتے, وہاں پولیس کو لے کے جاتے, ڈی آئی جی کو ساتھ لے کے جاتے, مگر 4 دن کا انتظار کیا, 100 نمبرز پورے کیے, اس کے بعد آدھے گھنٹے میں امن, آدھے گھنٹے میں سب ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, حکومت سے سوال کریں یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس؟ جناب صحیح ہے, جادو کی چھڑی آپ کے پاس ہے تو خدارا یہ چھڑی جو ہے وہ لیاری میں ابھی پھرا دیں, ورنہ وہاں بھی خدا نہ خواستہ جانے ضائع ہوں گی لوگوں. ہو رہی ہیں جناب, ہوں گی کیا ہو رہی ہیں, 5 ڈاؤن آلریڈی, اور ایک جان کے یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ بلکہ لوگوں کا سناتے ہیں. اس سے پہلے عبدالقادر پٹیل صاحب کی جانب جاؤں, میں چاہوں گی کہ لیاری میں اس وقت ایز وی سپیک لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں, ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے خود. ہم کوئی شوق سے یہ ویپن نہیں اٹھا رہے, ہمیں مجبور کیا گیا ہے. ہم نے حکام والا سے التجا کی, عرض کی, ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ ہمارے بزرگوں کو, ہماری ماں بہنوں کو حفاظت دو, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے, تم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہو, کرو. مجبور ہو کر ہم نے بھی حوصلہ اٹھایا ہے. پٹیل صاحب, ابھی جب ہم ان ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ابھی کے مناظر ہیں, یہ ابھی کے فریش باتیں میں آپ کو سنوا رہی ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں, ہم اٹھانا نہیں چاہتے اسلحہ, مگر کیا کریں آخرکار, کیا ریزننگ آپ دیں گے؟ ایم کیو ایم بی کی وہی بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے کہ 5 دنوں تک آپ نے کٹی پہاڑی پہ رینجرز ڈپلوائے نہیں کیے, اور اس کے بعد آدھے گھنٹے میں الحمدللہ امن. مہر, آپ نے بلایا تو ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس اسٹوڈیو میں, نہ بلاتی تو نہ آتے, اور آپ کوئی شکایت نہ رہتی کہ ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, fair enough, you know what I'm trying to get at. جی ہاں, مطلب میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں واقعی ایشوز آتے ہیں روز. اب کٹی پہاڑی کے بارے میں وسیم نے جو بات کی کہ وہاں 3 روز تک کوئی نہیں گیا, ایسا نہیں تھا. پولیس نے اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن پولیس کی کوشش ہر بار ناکام ہوتی رہی. وہ سلسلہ رکتا تھا, پھر چل پڑتا تھا, اور بالآخر یہ حکومت کی رینجرز ہے, یہ حکومت کی پولیس ہے, اور یہ پھر معاملہ جا کر ختم ہوا. اور جہاں تک آپ نے ابھی لیاری کا کلپ دکھایا, کل رات سے وہاں پر یہ واقعہ واقعی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میرے برابر علم میں اور رابطے میں بھی میں ہوں. آج کراچی میں اس پر جیسے نبیل نے آپ کو بریف کیا کہ وہ کافی کچھ ہوا اور بہت حد تک ریزالو ہو گیا, اور انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ معاملات آتے رہیں گے, مزید بھی آئیں گے, لیکن ہم اس معاملات کو مزید تیل دے کر اس میں جلتی پر تیل کا کام کریں گے, یا کہ ہم اپنے رویوں سے اسے سلجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, اگر کوئی حلیف نہیں رہتا تو ضروری نہیں کہ وہ حریف بن جائے, درمیان میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت سارے رویوں سے, ایون آپ کی زبان سے, کہ یا تو آپ دوست ہو جائیں یا دشمن ہو کر لڑ پڑیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں کافی جگہ موجود ہوتی ہے. مجھے ایک بات سمجھا دیجئے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں ذاتی طور پہ. دیکھیں, ابھی
مجھے بتائیں میں سمجھا دیتا ہوں. جی میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں, آپ تینوں سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کہتے ہیں زبان ہلکی رکھو, مفاہمت کی سیاست اور یہ جو درمیانی جو ایک خلیج یا ویکیوم ہے اس کو اوور کم کر لیں گے, زبان پیاری رکھو, دھیمی رکھو. ANP بھی یہی کہتی ہے, ہماری جماعت کا موقف یہی ہے, MQM بھی یہی کہتی ہے, تو مسئلہ کدھر ہے جناب؟ مہر آپ کو پتا ہے جتنا نقصان ہوا ہے, اگر ہم سیاسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے, ابھی یہ کولیشن MQM کے جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ANP پیپلز پارٹی اور MQM نے پورے شہر سے جھنڈے اتروائے, امن ریلیز نکالی, لیکن انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر 50 لوگ کیوں مر گئے, آپ یہ سوچیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ رول پلے نہ کریں گی تو 200 مر جائیں گے. اگر 100 لوگ مرے ہیں اور لوگ اگر ولنگ نہ ہوتے, وہاں اچھی طرح کاروائی نہ کرتے اور اس کو نہ روکتے تو 500 مر جاتے. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, دیکھیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں گے, اس کے بعد آ کے پوچھیں گے یہی بات کہ آخرکار وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن سے MQM کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. رحمان ملک صاحب تو یہ براہ راست آج کہہ چکے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. واپس آنے کا شکریہ. کراس فائر میں ہم بات کر رہے ہیں تینوں سیاسی سٹیک ہولڈر سے کراچی کی. میں آپ کی جانب ایک دفعہ پھر آؤں گی. پٹیل صاحب مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ مفاہمت کی باتیں آپ کی جماعت کرتی ہے, مگر کیا ذوالفقار مرزا کو سینئر وزیر تعینات کرنے کا یہی موقع ملا تھا ونس اگین ود آل ہز کنیکشنز کیپنگ دیٹ ان مائنڈ؟ تو ان ایسنس ایکٹنگ وزیر اعلیٰ ہی بن گئے نا وہ, اور اس کے بعد جا کے وہ بات کراتے ہیں, ملاقات کراتے ہیں فاق احمد سے. جی ہم صرف آپ کو میں تصحیح کر دوں, ہم صرف مفاہمت کی باتیں ہی نہیں کرتے, ہم نے مفاہمت کی ہے, تمام جماعتوں سے کی ہے, آپ خود وٹنس ہیں. دوسری بات یہ, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہمارے سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. ہمیں اگر کوئی کسی سے جھگڑا کرنا ہوتا, تو جب ہم کسی اتحادی کو چڑھانا ہوتا, تو یہ ان سے اس کے عہدوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایک وقت میں ان کی جو ہے کچھ باتیں دوستوں کو بری لگی تھی تو ان سے ہوم منسٹری بھی لے لی گئی تھی. ہماری نیت تو اتنی زیادہ صاف تھی. اونلی ٹو کم بیک جناب, لے تو لی گئی تھی مگر واپس لائے اور تگڑا اور اختیارات کے ساتھ, اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ میں واپس آؤں گا بڑے ڈنڈے کے ساتھ. جو مجھے رخصت کر رہے تھے وہ تو خود چلے گئے. مہر آپ ایگزیجریٹ کر رہی ہیں. ہوم منسٹری ان سے لی گئی ہے, وہ ڈنڈا ہوتا ہے, وہ تکڑا پن ہوتا ہے. ان کو ہاؤسنگ اینڈ ورکس دی گئی ہے, اور بیکاز ہی از اے سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی سندھ, دیٹ از وائی ہی از دا سینئر منسٹر. سینئر منسٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ جی سینئر منسٹر کیا ہوتا ہے؟ سینئر منسٹر باقی وزراء سے سینئر ہوتا ہے, چیف منسٹر سے جونیئر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے سینئر منسٹر. اور اگر آپ پوچھیں کہ وزیر کیا ہوتا ہے تو میں بھی یہ بتاؤں آپ کو. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, یعنی کہ تگڑا تو اور کر دیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یعنی کہ موقع آپ کا کہنا یہ ہے, آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے گھما پھرا کے کسی وجہ سے کہ ہم نے ذوالفقار مرزا کو MQM کو چڑھانے کے لیے وہاں ہم اسے لائے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. میں ثابت نہیں کرنا چاہتی MQM کو خود سازش نظر آ رہی ہے, بلکہ میں وسیم اختر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ 4 مرتبہ افاق احمد سے مل چکے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, آن ریکارڈ بھی یہ باتیں آ گئی ہیں. مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اگر یہ سازش جاری رہی تو آپ MQM کہتی ہے کہ وہ ایسا کرے گی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ سیاسی لینگویج تو نہیں ہے وسیم صاحب, یہ تو دھمکی ہوئی نا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دھمکی اگر دیتا ہے تو آدمی اس میں الفاظ ہوتے ہیں اور وہ ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں الفاظ. ان لفظوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں ہم کولیشن پارٹنرز تھے, ٹھیک ہے نا, اور بڑی نیک نیتیوں سے ہم ساتھ نکلے تھے, ہم نے نام پرپوز کیا تھا. اب میں سازشوں کی اگر بات آئی ہے تو پھر میں تھوڑا سا, میرے کلیگ بیٹھے ہیں, یہ میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, ہم ساتھ کام کرتے ہیں جمہوریت کے لیے, پارلیمنٹ کے اندر ہم دونوں آواز بھی اٹھاتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے کچھ پالیسیز کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہیں, ہم نے بھی اٹھائی ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف, ہم کولیشن پارٹنر ہیں. مگر یہاں میں قادر پٹیل کو یہ واضح کروں کہ ہم ساتھ چل رہے تھے. کوئی ایک سازش آپ بتا دو جو ہم نے کی ہو. میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں, گھر جا کے سوچ لینا کہ جب ہم کولیشن پارٹنر ہیں, کشمیر میں آپ کو 20 سیٹیں مل رہی ہیں, اور وہ 2 سیٹیں جو ہماری ہیں ماضی میں ہم نے جیتی ہیں, اس میں آپ بارگین کر رہے ہو. بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا تھی نہ ہیں.
ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ زبردستی کی بات آ گئی کہ یہ ایک سیٹ دے دو ہمیں ورنہ ہم پوسٹ پون کر دیں گے الیکشن، جو کہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جیسے مہر کہہ رہی ہے آفاق سے جیل میں جا کے قیدی سے نہیں ملا کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اس سے جو ایم کیو ایم کا خلاف ہو، اور ایم کیو ایم آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں، اس کے بعد آپ وہ نظام درہم بھرم کر رہے ہو جس میں 3.5 سال آپ ہماری بات مانتے رہے اور اس نظام میں کچھ امینڈمنٹ کر کے آگے چلنے کے لیے راضی بھی ہوئے، اور آپ کے مینیفیسٹو میں خود موجود ہے لوکل باڈی سسٹم کا پوائنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے فون لائنیں کاٹ دینا یہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ آپ کی ہے، یہ سازشیں نہیں ہیں؟ تو میں اس کو کیا جی پٹیل صاحب جواب دیجئے، پھر میں نے بشیر جان جان صاحب کی جانب بھی جانا ہے اور وقت کم ہے۔ دیکھیں میں پٹیل کو یہی سمجھا رہا ہوں، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جلتی پہ تیل کا کام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سندھ میں خدا نہ خواستہ ماضی میں نفرتیں بوئی گئی تھیں، ہم نے وہ نفرتیں ختم کی ہیں۔ یہ فون ہم نہیں چاہتے فون کاٹنا وغیرہ، نہ یہ چھوٹی حرکتیں، نہ فون وغیرہ کاٹنا، یہ چھوٹی حرکتیں پیپلز پارٹی کا نہ وتیرہ ہے نہ ہمیں زیب دیتا ہے، یہ ہم نے بالکل نہیں کیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دوسری بات آپ نے کی کشمیر الیکشن کی، ویسے وسیم میری بات تو سن لینا۔ اچھا آپ نے دوسری بات کی کشمیر الیکشن کی، ہم نے اس سے بڑے بڑے پل بلکہ پل صراط عبور کیے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ کشمیر کا الیکشن ایک بہانہ ہوا، یہ بہانہ صوفے پہ بھی ہو سکتا تھا، کرسی پر بھی۔ یہ اثر کے وقت جو روزہ ٹوٹا، اس میں جو ہے اس میں ضرور کوئی، اچھا میں نے یہ ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ نے کوئی سازش کی، میں نے قطعاً نہیں کہا۔ میں یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ یہ جو اثر کے وقت روزہ ٹوٹتا ہے الائنس کا، یہ اس میں مجھے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، کچھ ہاتھ جو نظر نہیں آتے، کہیں وہ تو کار فرما نہیں ہوتے، یا تو پھر اگر کشمیر الیکشن کی ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہمیں لڑنا تھا تو کوئی بھی بہانہ ہو سکتا تھا اور ہم لڑ لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا قطعی طور پہ کہ ہمیں مطلب پھر ساتھ رہنا تھا، کیونکہ ہم اتنی چھوٹی سی ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اگر اتنا بڑا الائنس توڑ بیٹھے جس نے 3 سال اتنے مشکل وقت میں نکالے، تو اگر آج یہ کشمیر کے مسئلے پہ نہ ٹوٹتا تو شاید کل کسی اور مسئلے پر ٹوٹ جاتا۔ تو میں اس سے نیتیں صحیح کہا، کولیگز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ ہاں ڈاکٹر کی بات آپ نے کی کہ وہ کسی سے کہیں جا کے ملا ہے، تو ہمارے مخالفوں سے بھی آپ کے بہت سارے ذمہ داران ملتے رہے، ہم نے اس میں برا نہیں مانا۔ مثال دے دیں، مثال ایک نام دے دیں، نام دیں، ایک نام لے دیں۔ ہلو آواز آ رہی ہے پٹیل صاحب؟ آواز ایک نام لے دیں نا۔ دیکھیں مطلب آپ بھی تو نون لیگ ایک نام لے دیں، آپ کے مخالف سے بھی کولیشن پارٹنرشپ میں ہم ملے ہوں۔ نہیں کولیشن پارٹنرشپ میں تو کولیشن میں رہتے ہوئے کسی مخالف سے ملے ہوں آپ کے، ایک نام لے دیں۔ سیاست میں تو آپ لوگوں کی اس حد تک تلخی رہی کہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ایک سوال کروں گا پٹیل سے، میں قادر پٹیل صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ مہر مجھے صرف یہ جواب دے دیں، 3 دن خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، مجھے یہ جواب دے دیں کہ رینجرز کو احکامات کس نے دیے تھے روکنے کے لیے سب کچھ، یہ بتا دیں مجھے۔ رحمان ملک صاحب نہیں وسیم، کسی نے نہ کوئی احکامات دیے تھے نہ کچھ، یہ دیکھیں آپ ہوم منسٹر رہے ہیں، مجھے یہ بتا دو نا یار۔ چلے میں ایک بات، یار مقصد یہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا ہے حکم دینے والا، ہوم منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، مطلب آپ خود ہوم منسٹر رہے ہیں وسیم، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں، مطلب مجھے بتا دیں کہ رینجرز کو کس نے آرڈرز دیے کہ یہ کلنگ رکوائے؟ بھائی میں ابھی آپ مجھ سے پوچھو گے وسیم کہ کون سا کاغذ کس نے سائن کیا، کس نے فون کیا، بہت سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے میرا مطلب، گورنمنٹ آف سندھ نے آرڈر کیے تھے۔ مہر کوئی بات نہیں، ان کو نہیں بشیر جان صاحب لڑ رہے نہیں ہیں، سوال کر رہے ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ کس نے آرڈر کیے تھے؟ آپ دونوں بہتر جانتے ہیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بشیر جان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، بتا دینا تو یہ آرڈر حکومت پاکستان نے آرڈر دیے، آرڈر 3 دن پہلے کیوں نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں آپ کو میں نے پھر کہا کہ پولیس نے کوشش کی، نہیں معاملہ روکا، اب آپ کہتے ہیں کہ ایک بٹن دباؤ اور فوراً سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ایسا تو آپ کے زمانے میں بھی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، 100 آدمی مر گئے، 100 آدمی مرنے کے بعد بھی چوتھے دن کوئی بھی ذمہ دار حکومت کا ان کے گھروں پہ نہیں گیا، بلکہ شرجیل صاحب نے اپنے گھر پہ ڈنر کیا اور ساری سیاسی جماعتوں کی توڑ جوڑ اپنے گھر پہ ڈنر اڑایا ہے انہوں نے۔ یہ لاشیں لوگ دفنا رہے تھے، لوگ پہلے بھی مرے، سڑکوں پہ بھی مرے، ان پہ کس طرح فائرنگ ہوئی، ماضی میں تو بہت کچھ ہوا
جانا آپ چاہتا. کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں نا آپ کی حکومت ہے, آپ نے ان کے گھر پہ جانا چاہیے تھا, ان سے پرسان حال ان کا پوچھنا چاہیے تھا. آپ تو ڈنر اڑا رہے تھے رات کو. ہماری حکومت ہے اور ہم اس کی پوری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, لیکن کراچی میں حکومت کس کی ہوتی ہے, مرضی کس کی چلتی ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ بشیر جان صاحب. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, آج صدر مملکت سے بھی آپ کی جماعت کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے, وزارتوں پہ بات ہوئی ہے یا شہر میں کسی حلقہ بندیوں پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ جاننا چاہ رہے تھے. مختصر بتا دیجئے, وقت ختم ہو گیا. دیکھیں ہماری ملاقات جو ہے وہ ایک روٹین کا حصہ تھے, روٹین کا حصہ تھی. چلے بہت بہت شکریہ. میں نے بھی ہے, مرکز میں بھی ہے, روٹین کا حصہ تھی جناب. بہت بہت آپ کا شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے بس یہ کہوں گی کہ جس کراچی کے اندر 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں, یہ شہر خود جو ہے 18 کروڑ عوام کے دلوں میں رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.